بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبرستان میں اکثر قبریں جوانوں کی ہیں، اسپتال میں جائے اکثر مریض جوان ہے، زندان میں اکثر زندانی جوان ہے۔ انسان کے دل میں درد ہوتا ہے کہ ہر جگہ اکثریت جوانوں کی ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، جوان کیوں مبتلا ہیں؟ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ایک مختصر جملہ بیان کیا ہے، لیکن یہ 100 کتابوں کا خلاصہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے کائنات کی تمام خیرات کو، خدا بعض خیرات کو نہیں کہہ رہا ہے کائنات کی تمام خیرات کو خدا نے ماں باپ کے ہاتھ میں قرار دیا ہے۔ ہمارا کاروبار، ہمارا شغل، ہمارا علم، ہماری تعلیم، ہماری خوبصورتی، اچھی بیوی، اچھے بچے، اچھا داماد، اچھی بہو، اچھا ہنر، ہماری شہرت، قدرت، محبوبیت، سب کی گرہ ہمارے ماں باپ کی خوشی اور غم سے بندھی ہوئی ہے۔ ایک جوان رجب علی خیاط کے پاس آیا، کہا میرا سارا کاروبار ڈوب گیا۔ کہا ماں تم سے راضی نہیں ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، گھر گیا، ماں سے پوچھا کیا مجھ سے ناراض ہو؟ کہنے لگی ہاں۔ پوچھا کیوں؟ کہا 1 مہینے پہلے جب تمہاری بیوی سفرہ جمع کر رہی تھی تم میرے سر پر چلائے تھے، مگر ماں میں تمہارے لیے نوکرانی لے کر آیا ہوں، یہ میری بیوی ہے، میں بوڑھی ہوئی ہوں تو تم جوان ہوئے ہو۔ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا ہاتھ چوما اور میرے سارے چیک کیش ہو گئے، کاروبار دوبارہ چل پڑا۔ فضل بن یحییٰ کے سینے میں مریضی تھی، تمام طبیب کو دکھایا، کوئی فرق نہیں ہوا۔ ایک طبیب کو روم سے بلایا، لیکن طبیب سے کہا کہ میں صرف علائم بتاؤں گا، بیماری نہیں بتاؤں گا۔ طبیب نے کہا صحیح ہے، 3 دن تک سرکہ نہ کھانا، میں بیماری بتا دوں گا۔ کہتا ہے کہ میں نے پہلی رات میں ہی بہت زیادہ سرکہ کھایا۔ تیسرے دن جب طبیب نے مجھ سے ٹیسٹ لیا تو مجھے بتایا کہ تم نے اس قدر سرکہ کھایا ہے، تم نے میری بات نہیں مانی۔ سمجھ گیا کہ اچھا طبیب ہے۔ اس نے 2 مہینے علاج کیا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ طبیب پر غصہ ہو گیا۔ وہ مسیحی طبیب کہنے لگا مشکل مجھ سے نہیں ہے بلکہ تمہارے باپ سے ہے، اگر دوائی اثر نہیں کر رہی تمہارا باپ تم سے ناراض ہے۔ اس کی بات صحیح تھی۔ میں جلدی سے اپنے باپ کے پاس گیا، اس کا ہاتھ چوما۔ وہ دوائی کے جو 2 مہینے سے اثر نہیں کر رہی تھی، 3 دن میں اس نے اپنا اثر دکھا دیا۔ علامہ شیخ انصاری اپنی ماں کو حمام لے کر جاتے تھے، اپنے کندھے پر سوار کر لے کر جاتے تھے۔ شاگردوں نے اعتراض کیا کہ کسی گدھے وغیرہ پر لے کر جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آج جو بھی ہوں اس بوڑھی عورت کی دعا سے ہوں۔ ہزاروں طلبہ علم حاصل کرتے ہیں، لیکن صرف ایک ہی مرشی نجفی بنتا ہے، ایک ہی گل پائگانی بنتا ہے، ایک ہی بروجردی بنتا ہے۔ 1000 جوان یونیورسٹی میں جاتے ہیں، لیکن صرف چند کامیاب ہو کر نکلتے ہیں۔ حکومت پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا ملک بنایا ہے، کام نہیں ہے اس میں، لیکن ایک نہیں پڑھتا ہے کروڑ پتی بن جاتا ہے، کہاں پہنچ جاتا ہے۔ کیوں اتنی جرت تھی کہ ماں باپ کی دعا لے لے، ماں باپ کے ساتھ اپنی رفتار کی اصلاح کریں، پھر دیکھیں کہ خدا آپ کی زندگی کو کیسے سمیٹ دیتا ہے۔ جناب مرعشی نجفی کے دفتر میں ایک شخص کا کہنا ہے کہ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ مجھے جلدی جانا ہے، اجازت دیں، میرا باپ گاؤں سے مجھ سے ملنے آیا ہے۔ وہ کہنے لگے واہ واہ، جلدی جاؤ، لیکن ایک داستان سنتے جاؤ۔ جب میں 10-11 سال کا تھا، نجف میں تھا، ایک دن میری ماں نے ظہر کے وقت مجھ سے کہا کہ جاؤ اپنے باپ کو اوپر والے طبقے سے بلا کر آؤ تاکہ کھانا کھا لے۔ جب میں اوپر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا باپ سو گیا ہے، کتابوں کے پاس سو گیا ہے۔ ایک طرف ماں کا حکم تھا کہ باپ کو بلا کر لے کے آؤ، اور دوسری طرف میرے لیے انتہائی سخت تھا کہ ان کو میں نیند سے اٹھا لوں۔ ایک دفعہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا، میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور میں نے اپنے باپ کے تلووں کو چند مرتبہ بوسہ دیا۔ میرا باپ اٹھ گیا، اور اس دن اس نے جو دعا میرے لیے کی تھی، آج وہ ساری دعائیں پوری ہو چکی ہے۔ ہم سب کے پاس ماں باپ ہیں، زندہ یا مردہ۔ اگر مردہ بھی ہوں تو بھی وہ مستجاب الدعوات ہیں۔ موت اور زندگی ماں باپ کے لیے فرق نہیں رکھتی۔ قبر میں بھی اگر وہ آہ بلند کریں تو آپ کی زندگی کو آگ لگ جائے گی، اور اگر قبر میں دعا کریں تو زندگی آباد ہو جائے گی۔ جب تک انسان ان کو کھو نہیں دیتا ان کی قدر سمجھ میں نہیں آتی۔ جوانوں، ماں باپ کا خیال رکھیں، باپ سے زیادہ ماں سے ڈریں، لیکن ماں کا دل دیر سے ٹوٹتا ہے، باپ کا جلدی ٹوٹتا ہے۔ ماں کا دل بے انتہا سمندر کی طرح ہے،
ماں کا دل ٹوٹ بھی جائے پھر بھی بچہ جلدی زمین پر نہیں گرتا، لیکن اگر باپ کا دل ٹوٹ جائے بچہ فوراً زمین پر گرتا ہے۔ اصفہان کا ایک آوارہ ہر شب جمعہ اپنے دوستوں کو جمع کر کے اپنے باغ جایا کرتا تھا، عیاشیاں کرتا تھا۔ ایک بار باپ نے کہا مجھے بھی لے کر جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کہا ایک شرط پر لے جاؤں گا، دوستوں کو نہیں بتانا کہ تم میرے باپ ہو، صرف باغبانی کرنا، وہاں درختوں کو دیکھنا۔ اب جب باپ کو لے کر چلا گیا، ایک دوست نے دیکھا کہ یہ شخص ہے، یہ باغبان ہے، بار بار اس کو دیکھتا ہے۔ اس سے کہنے لگا یہ کون ہے؟ یہ بڑی شفقت والی نگاہ سے تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ باغبان نہیں لگتا، اس کے انداز میں باپ والا انداز ہے۔ اور بیٹا فخر سے یہ کہنے کی بجائے کہ میرا باپ ہے، کہا ہمارا باغبان ہے، ہمارے لیے کام کرتا ہے، ہم اس کو پیسے دیتے ہیں۔ باپ نے یہ بات سن لی، دل ٹوٹ گیا۔ ایک ہفتہ نہیں ہوا کہ سیلاب میں ڈوب کر مر گیا۔ ایک بادشاہ نے ایک باپ بیٹے کو تازیانہ مارنا چاہا، دونوں نے جرم انجام دیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلے تازیانے باپ کو مارے جائیں۔ باپ کو 100 تازیانے مارے گئے، لیکن اس نے ایک آواز نہیں نکالی۔ اب بیٹے کی باری آئی، اس کو لٹایا۔ جیسے ہی بیٹے کو پہلا تازیانہ لگا، باپ کی فریاد بلند ہوئی۔ حاکم کو بہت تعجب ہوا، جلاد سے کہا صبر کرو۔ بوڑھے سے مخاطب ہوا، کہا اے بوڑھے، تمہیں 100 تازیانے لگائے، تم نے کچھ نہیں کہا، لیکن ایک اس جوان کو لگا فریاد کر رہے ہو۔ کہا حاکم 100 میرے جسم پر مارے، اذیت نہیں ہوئی، ایک میرے جگر کو مارا، مجھے آگ لگا دی۔ جب تک ماں باپ نہیں بنتے ہیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ اگر بچہ ماں باپ کی نہ سنے، اس کا احترام نہ کرے، یعنی کیا؟ ماں باپ میری بات غور سے سنیں، خدا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹ جائے، خدا کو اس سے کوئی کام نہیں ہے۔ خدا نہیں دیکھتا کہ آپ لوگ راضی ہو کہ نہیں کہ تمہارا بچہ زمین کے بر گرے کہ یا نہ گرے۔ خدا نے کائنات کو اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ اگر آپ دونوں کا دل ٹوٹ جائے گا، ہستی اس بچے سے انتقام لے گی۔ جوانوں، اگر تمہارے ماں باپ یہودی ہیں، بے دین ہیں، تمہاری عزت نہیں کرتے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک دیندار جوان اپنے باپ سے انقلاب پر بحث کرتا ہے، بہت بحث طولانی ہو جاتی ہے، باپ کی غصے سے رگیں پھول جاتی ہیں۔ رات ہو گئی، باپ بھی سو گیا، بیٹا بھی سو گیا۔ صبح یہ بیٹا حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں نماز پڑھنے جاتا ہے۔ آغائے بہجت وہاں سے گزر رہے تھے، جوان پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا کبھی بھی کسی بھی حالت میں باپ سے بحث نہ کرو۔